الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1974 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرعد کی آیت 8 سے شروع ہوتا ہے. 13/8 بلکہ 7 سے. جی 7 سے. سابقہ آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ تم انہیں اس سے آگاہ کرتے ہو کہ غلط نظام، غلط معاشرہ، اس کا انجام تباہی ہوتا ہے اور یہ جلدی مچاتے ہیں کہ پھر وہ تباہی آتی کیوں نہیں ہے. پہلے تو یہ کہا گیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح ان کی عقل و ہوش پہ. کہا یہ جا رہا ہے کہ تباہی تمہاری آئے گی، بجائے اس کے یہ کہیں کہ صاحب تھوڑا سا ملتوی کر دیجئے، 4 دن اور عیش کے گزر جائیں. یہ کہتے ہیں کہ جلدی کیوں نہیں ہوتی اس میں. تو اسے کہا گیا کہ وہ اس لیے کہ ہم نے اعمال اور ان کے نتیجے میں ایک مہلت کا وقفہ رکھا ہے، اور یہ ہے مغفرت، حفاظت کے لیے کہ فوری گرفت ہو جانے سے موقع نہیں ملتا اصلاح کا، اس تباہی سے حفاظت کا. تو اگر اتنا وقت مل جائے تو اس میں تو اصلاح ہو سکتی ہے. بیماری کے ساتھ فوراً ہی موت آ جائے تو علاج کے لیے تو پھر موقع ہی نہیں مل سکتا. یہ جو ہے نا بیماری اور موت کے اندر کا وقفہ، یہ ہے حفاظت کے لیے دیا گیا ہے. اور ویسے کہا کہ یاد رکھیے جب پھر وہ یہ مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے اور تباہیوں والا پلڑا جھک جاتا ہے تو پھر ان ربک لشدید العقاب، پھر وہ پیچھا کرنے میں بڑا سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. کہا کہ وہ جو آنے والی تباہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ فوراً کیوں نہیں آتی، اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے کسی قسم کی یہ کوئی کرامات دکھائے، کوئی معجزہ دکھائے، ہمیں معلوم ہو کہ واقعی یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ خدا کا رسول ہے، خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے. یہ چیز قرآن کریم میں اتنی مرتبہ دہرائی گئی ہے کہ اب ہر بار اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ تصور چلا آ رہا تھا شروع ہی سے، اور یہ تصور تھا اصل میں شخصیت پرستی کی وجہ سے کہ کوئی بڑا آدمی، خاص طور پہ روحانی دنیا میں جو کوئی بڑا ہو، ایک تو اسے خود ہی کچھ خارق عادت طور پر دنیا میں آنا چاہیے، اور پھر اس سے کچھ اس قسم کے شعبے، کچھ کرامات، کوئی خوارق عادات، یہ چیزیں سرزد ہوں تو یہ چیزیں اس کی صداقت کا ثبوت بنتی ہیں. قرآن کریم زور دیتا ہے شروع سے آخر تک قانون کہ یہاں نتائج قوانین کی روح سے مرتب اور پیدا ہوتے ہیں. اور قانون کے تو معنی یہ ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اس کے اندر کبھی تبدیلی واقعہ نہ ہو. اور یہ لوگ ہیں کہ بنیادی طور پر یہ ان کا تقاضا ہی قانون شکنی کا ہے. خارج عادت کے تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ خلاف قانون کوئی بات ہونی چاہیے. آگ حرارت پہنچاتی ہے، خلاف قانون یہ ہے کہ ٹھنڈک پہنچائے. تو کہا کہ ہم تو تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ یہ جو طرز عمل تمہارا ہے قانون مکافات کی روح سے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا. تم کہتے ہو کہ کوئی کرامت دکھاؤ، کیا کوئی معجزہ دکھائیے. تو کہا کہ ان دونوں کے اندر سوچو تو صحیح کہ منطقی تعلق کیا ہے. منطقی تعلق تو کوئی نہیں تھا، تعلق تو اعتقادی ہے. یہ ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ روحانیت کے مدعی کو، اور پھر روحانیت میں بھی جو شخص کہتا ہے کہ میں مامور من اللہ ہوں، خدا کی طرف سے آیا ہوا، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی چیزیں اس قسم کی خوارق فطرت اس کی طرف سے ہوں. آپ دیکھیے، میں بار بار اس پہ زور دیا کرتا ہوں، اسلام عام معانی میں مذہب کی سٹیج سے گفتگو کرتا ہے اور مذہب کے ایک ایک مسلمان کو چیلنج کیا جاتا ہے.
مذہب کی دنیا میں یہ مسلمہ ہے کہ یہ معجزہ، یہ کرامات یہ ہونی چاہیے. کوئی مذہب ایسا دنیا کا نہیں ہے جس میں یہ چیز نہیں ہے. اور اب بھی جو اسلام دین کی سطح سے ہٹ کے مذہب کی سطح پہ آ گیا ہے، آپ کے ہاں بھی روحانیت کا ثبوت اور دلیل تو کرامات ہی ہوتی ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ جو گزر گئے اور ان کے قبریں اور ان کے مقبرے اور ان کے عرس کے ہوتے ہیں، ان کا تعارف کس چیز سے کرایا جاتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کرامت بیان کر. اور جتنی زیادہ بڑی بیان کی جائیں اتنا ہی وہ بڑا ہو جاتا ہے. آج بھی جو زندہ ہیں ان سے ان کی طرف بھی وہ ہوں یا نہ ہوں بہرحال منسوخ تو کی جاتی ہیں. ان کے علم و فضل کی بات کبھی نہیں آپ سنیں گے، ان کے سیرت اور کردار کی بات کبھی آپ نہیں سنیں گے. حضرت صاحب کے کرامات کی باتیں آپ سنیں گے. یعنی وہی جو مذہب کی سطح کے اوپر جو پہلے کرتے چلے آ رہے تھے اور جو قرآن نے آ کے جس باطل عقیدے کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا، وہی چیز پھر مسلمہ بن گئی ہے آپ کے. اور یہ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کوئی چیز عجوبے کی نہیں ہے. مذہب کی دنیا میں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا تھا، اب مذہب کی دنیا میں آپ کے ہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. دین کے تو معنی ہی قانون ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ دین الملک کی روح سے میں اس کو اپنے ہاں نہیں روک سکتا، تو کیا معنی تھے دین کے؟ اس میں بادشاہ کے قانون کی روح سے میں نہیں روک سکتا. لیکن وہ بھی اس کے اوپر بار بار اس کا تقاضا کرتے چلے آئے، اور سارے قرآن میں اس تقاضے کی تردید اور نفی ہوتی چلی آ رہی ہے. اور ہمارے ہاں اس کے باوجود خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہزاروں معجزے منسوخ کر دیے گئے اس کے. اور آج بھی جو کفر کے فتوے کی فہرست جو مرتب کی جاتی ہے، اس میں سب سے نمایاں جگہ اس کو دی جاتی ہے کہ فلاں معجزات کا منکر ہے. قرآن بار بار یہ کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ. اس قسم کا کوئی معجزہ کیوں نہیں سرزد ہوتا جو ہم دیکھ لیں کہ واقعی جو کچھ کہتا ہے یہ کہا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ. تو کہو کہ بابا میں تو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ سنکھیا کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. میں تو تمہیں تمہارے غلط اعمال و کردار و قوانین و روش و نظام کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر رہا ہوں تمہیں. تم کہتے ہو کہ بالوں میں سے دودھ نکال کے دکھاؤ. اور پھر اگلی چیز ہے والے کلے قوم ہاد. یہ بھی میں کوئی انوکھا نیا رسول نہیں ہوں، بدم رسول بھی قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے. یہ ہر قوم میں ہدایت دینے والے آتے رہے. یہ جو آیت ہے والے کلے قوم ہاد، مفہوم کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ ہر قوم میں ہدایت دینے والا آتا رہا. اور اس کے معنی بھی یہ ہے والے کلے قوم ہادن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جتنی اقوام عالم آئیں گی ان کے لیے ہدایت دینے والا بھی یہی رسول ہوگا. یہ بھی اس کے معنی ہوتا ہے. اور یہ معنی اس لیے بھی لیے جا سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے 20 مقامات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نوع انسانی کی طرف رسول کہہ کے پکارا ہے، تمام اقوام عالم کی طرف رسول کہہ کر پکارا ہے. رحمت للعالمین حضور کو کہا گیا ہے. تو یہ تو حضور کے مخاطب زمانے کی ہی اقوام کا ذکر نہیں ہے. وہ جب وہ الناس کہتا ہے تو وہ تو قیامت تک کے لیے کہتا ہے، وہ تو نوع انسانی کے لیے کہتا ہے. باقی مذاہب جو ہیں ان میں سے میں نے کہا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مذاہب کے بگڑنے کے باوجود ان کے ہاں وہ چیزیں ابھی بدستور ہیں. دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے کہ جس کے ہاں ہو کہ ان کا رسول تمام دنیا کے لیے ہادی. اول تو تبلیغی مذاہب ہی دنیا میں بہت کم تھے. ہندوؤں کے ہاں تو غیر ہندو جو تھا اس کو تو وہ انسانی تصور نہیں کرتے تھے. باقی رہی ان کے ہاں کی مذہبی کتابیں تو ان کے ہاں کے ویدوں میں، پرانوں میں یہ لکھا ہے، شاستروں میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی شودر کے کان میں راستہ چلتے ہوئے وید کی ایک آواز پڑ جائے تو اس کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دینا چاہیے. وہ اتنا مخصوص کیا. یہ بھی نہیں کہ پورے ہندوؤں کے اوپر، ہندوؤں میں بھی، براہمنوں کے اوپر. یہودیت میں تو سوال ہی نہیں ہے.
بنی اسرائیل کی نسل کے باہر کا انسان یہودی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تبلیغی مذہب ہی نہیں۔ عیسائیت میں آج بھی ان کی انجیل میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اپنے حواری جو بھیجے تبلیغ کے لیے تو ان سے یہ کہا کہ یاد رکھو یہ بیٹوں کی روٹی کتوں کے آگے نہ ڈالنا، کسی غیر اسرائیل کے گھر میں جا کے یہ دعوت نہ دینا۔ یہ جو ہے نا کہ عیسائیت تبلیغی مذہب ہوا ہے اور اب یونیورسل وہ کہہ رہے ہیں، یہ بڑی بات کی یاد ہے، 300 سال بعد جا کے ان کا فیصلہ ہوا تھا نیچیا کی کونسل میں۔ انجیل میں اس کے باوجود اب تک یہ موجود ہے ان کے ہاں کی یہ ورثے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ تمام نوع انسان کے لیے رسول، قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے رسول۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان سے کہو انما انت منذر، کہ میں تو صرف تمہیں تمہارے غلط اعمال کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس اعتبار سے اس منطق کے ساتھ کوئی بات کرو نا جو بات کرنی ہے تم نے۔ باقی رہا یہ کہ یہ مہلت کا وقفہ ہے، تو مہلت کا وقفہ تو مختلف مثالوں سے قرآن بیان کرتا چلا آتا ہے۔ کھیتی کی مثال عام طور پہ بیان کرتا ہے، اور یہاں قرآن نے بچے کی پیدائش کے متعلق بیان کیا، کیونکہ یہ بھی ایسا مہلت کا وقفہ ہے۔ استقرار حمل سے وضع حمل تک کا زمانہ وہ ایک وقفہ ہے جس میں ایک بیج جیتے جاگتے بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ تمہیں تو معلوم نہیں ہے اس دور کی سطح علم کے مطابق کہ رحم مادر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، ہمارے علم میں ہے کیا کیا چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں کم ہوتی ہیں، کن پروسیس سے وہ بچہ گزرتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ایک جسے آپ تخم یا بیج کہتے ہیں وہاں سے اس کی مکمل شکل اختیار کرنے تک کے جو مراحل ہیں وہ یوں طے ہوتے ہیں۔ اور آگے ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، کلو شَيْءٍ۔ مثال تو ہم کبھی کھیتی کی دیتے ہیں، کبھی یہاں ہم نے جنین کی مثال دے دی، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ اس کے ہاں ہر شے کے اندازے مقرر، تو وہ تو اس اندازے کے مطابق وہ مہلت کا یا ابتدا سے انتہا تک پہنچنے کا جو وقفہ اور مہلت کی میعاد ہے وہ اس اندازے کے مطابق ہے۔ غلط معاشرے کے اعمال کے تباہ کن نتائج بھی اسی طرح سے برآمد ہوتے ہیں، اسی قانون کے مطابق۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، کیا بات! تم تو صرف اتنا ہی جانتے ہو جو چیز مشہود طور پہ تمہارے سامنے آ جاتی ہے، محسوس طور پر تمہارے سامنے جو آ جاتی ہے تم اتنا ہی جانتے ہو، لیکن ان کے اندر مضمر صلاحیتیں جو ہیں، یہاں غیب کے معنی یہ زیادہ معذوف ہوں گی، وہ صلاحیتیں جو ابھی پوٹینشل فارم کے اندر ہیں، ایکچوئلائز نہیں ہوئی ہیں، تمہیں وہ نہیں نظر آتی، ہمیں ان کا بھی علم ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہی ہیں کہ ایک بیج کے اندر کیا کچھ بننے کی صلاحیتیں مضمر ہیں، تمہاری نگاہیں نہیں دیکھتی، اور پھر ہمیں یہ علم ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق ان پوٹینشل مضمر صلاحیتوں کے محسوس و مشہود اور ایکچوئلائز ہونے کے لیے کتنا وقفہ درکار، کن مراحل میں سے انہوں نے گزرنا ہے۔ تمہاری کتنی ہی تقاضے شدید کیوں نہ ہوں، تمہاری آرزویں اور تمنائیں کتنی ہی زیادہ نازک کیوں نہ ہوں، لیکن اس مہلت کے وقفے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر ساری دنیا بھی یہاں، ساری دنیا سے مراد ہے ادھر جہاں سورج چڑھتا ہے، ساری دنیا بھی مثلا 4 بجے اٹھ بیٹھے، سورج نے تو وہی اپنے 5، 5، 5:30 جو وہ روز افطار ہوتا ہے اسی وقت نکلنا ہے، سارے اٹھ کے بیٹھو، طلوع آفتاب سے پہلے جاگنے سے تو آفتاب اپنے وقت سے پہلے نہیں نکلتا۔ اس بچے نے تو اپنا وقت لینا ہے، اس بیج نے اپنا وقت لینا ہے،
یہ تو صرف آگاہ یہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس تخم کی حفاظت کرو، غلط بیج بو دیا ہے تو اس کی جگہ صحیح بیج بو تاکہ اچھے نتائج مرتب ہوں اس سے۔ تم کہتے ہو کہ صاحب ابھی کر کے دکھا دو، یہ ابھی کرنے کی بات نہیں کہہ رہا، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ گندم ضرور ہے، جاؤ سے جاؤ، گندم بوئی ہے تو گندم اگے گی، اور جاؤ بو کے گندم کا انتظار نہ کرو، انتظار تو بہرحال کرنا ہوگا اس کے لیے۔ عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وقفہ بھی ہوگا، ہر بیج قانون کے مطابق اپنا محسوس نتیجہ برآمد کرے گا، تو اتنی بڑی بات کہنے کے لیے بہت ہی بڑا کوئی صاحب اقتدار اور مطلق قوتوں کا مالک ہونا چاہیے۔ کہا کبھی بات ہے یہ عربی زبان کی اور پھر قرآن کے انتخاب کی، ٹھیک ہے، کاف بے رے کا مادہ جو ہے اس کے اندر بڑائی ہوتی ہے، یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ اسی بڑائی کا ایک اعلان ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایک پروسیس کی، ایک دوام کی، ایک استمرار کی، ایک قانون کی، کہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، ایسا ہوگا اسی طرح سے، اس میں کنٹینیوٹی ہے، اس میں تسلسل ہے۔ اور یہ جو باب آتا ہے فعیل کا، اس کے اندر عربی زبان کی روح سے کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ جو لفظ اس وزن کے اوپر آئے گا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جو مادے کے معنی ہیں یہ مسلسل ایسا ہوتا چلا جائے گا۔ رحیم کے معنی مسلسل رحمت کی جلوہ فرمائیاں کرنے والا، تسلسل۔ اور اسی کو جب وہ مادہ دوسرے وزن پہ لے آئیں گے، فعلان کے وزن پہ لے آئیں گے، تو رحمان کے معنی ہے شدت سے اسی وقت فوراً کچھ کرنے والا۔ ایمرجنسی کیس بھی جاتا ہے نا اسپتال میں، یہ جو ایمرجنسی کے وقت میں کچھ کیا جاتا ہے، عربوں کی زبان کی روح سے وہ جو رحمت ہے اس کا جو وزن یا باب آپ کہتے ہیں، فعلان کے وزن کے اوپر جو لفظ آئے گا اس کے معنی ہوگی فوری طور پہ ایمرجنسی کے ماتحت کچھ کرنا۔ اور جو رحیم کے وزن پہ آئے گا اس کے وہی صفت وہی باب، اس کے معنی ہوگے کہ تسلسل کے ساتھ آہستہ آہستہ پروسیس کو آخر تک پہنچاتے چلے جانا۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو جہاں آپ دیکھیے ترجمے کے اندر آپ کو عجیب الجھاؤ نظر آ جائے گا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ مرسیفل، کمپیشنیٹ، انگریزی میں انہوں نے دو لفظ دے دی۔ تو بات کہیے کہ وہی باب ہے رے ہے میم کا، وہی رحمت ہے، یہ رحیم اور رحمان اسی ایک میں یہ دو لفظ کیوں آئے ہوئے؟ پھر قرآن ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اسی باب اسی سے یہ دو وزن کے الفاظ کیوں آئے ہوئے؟ رحم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، مرسیفل، کمپیشنیٹ۔ تو بات یہ ہے کہ ارتقاء کے سلسلے کے اندر آج یہ چیز سائنٹیفکلی یہ پروو ہوئی ہے کہ بعض تغیرات ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق ابھی ہم نہیں بتا سکے، ابھی تک یہ تحقیق نہیں ان کے ہاں ہو سکی۔ یہ تو تحقیق انہوں نے کر لی ہے کہ یہ جو نارمل یا آرڈنری ایولیوشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں کس طرح سے کڑی ملتے ہوئے آگے بات پہنچتی ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز ایسی نمودار ہو جاتی ہے جو ان کڑیوں سے الگ ہٹ کے کچھ ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ ایمرجنٹ ایولیوشن ایک خاص امتحان کی کا ایک برانچ ہو گئی ہے اس ایولیوشن کے علم کی۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی تقاضا ایسا ہوتا ہے فطرت کا جس میں وہ جو لمبا عرصہ ہوتا ہے وہ سمٹ کے تھوڑا رہ جاتا ہے اور نتائج جلدی مرتب ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے رحمان کا لفظ اس قسم کے تقاضوں کے لیے کہا، اور جو وہ کنٹینیوسلی ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے لیے رحیم کا لفظ بلند کیا تھا۔ یہاں چونکہ وہ بتا رہا ہے کہ عالم الغیب و شہادت، اور پیچھے سے یہ کہہ رہا ہے کہ وقفہ ہوتا ہے، وقفے میں لمبائی ہوتی ہے، طویل ہوتی ہے مدت کی، کنٹینیوٹی اس کے اندر ہوتی ہے، پروسیس کی تسلسل ہوتا ہے اس پروگرام کا، کبیر کا لفظ یہاں ہے۔ صاحب اقتدار، لیکن اقتدار کی بات ہنگامی حالات کے ماتحت نہیں، ابائی آرڈیننس نہیں،
وہ تسلسل کے ساتھ نارمل لاز اسے کہیے جیسے ہوتا ہے اس قسم کا ہے، قوت یہ ہے، اور اس کے بعد متعال، یعنی یہ عال بھی وہی چیز ہے، عالی جسے آپ کہتے ہیں بلند ہوتا ہے، کبیر کے اندر قوت ہوتی ہے، اس میں مرتبت ہوتی ہے، اور متعال ان کے ہاں کہتے تھے کہ وہ جس تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، اس کے قوانین کی کار فرمائی کی یہ کیفیت ہے کہ اس میں تسلسل ہے۔ اور دیکھیے جہاں آپ کوئی چیز خارق عادت کرنا چاہیں گے کرامت شعبے کی روح سے، اس میں تسلسل نہیں ہوگا۔ اس نے کبیر کا یہاں یہ وزن اس لیے لایا ہے یہ بتایا جائے کہ کبریائی اس کو حاصل ہے، وہ چاہے تو یہ قاعدے قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جس طرح جس وقت جی چاہے کرے، ابتدائے کائنات بھی تو ان قاعدوں کے خلاف ہوئی تھی، قاعدے تو آئے بعد میں ہیں، یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، لیکن یہ بنانے کے بعد پھر وہ اب کبیر ہے، اس کی کبریائی ایک تسلسل سے چلی آتی ہے، ہنگامی نہیں وہ اس وقت ہوتی۔ متعال یہ ہے کہ وہ پھر اس میں کوئی دوسرا تغیر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ وہاں ہے جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، خود کبیر ہے کہ تسلسل سے اپنی کبریائی کا ظہور کرتا جائے گا، اور کوئی دوسرا اس کو پکڑ کے ہاتھ نہیں، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ سے اونچا ہوتا ہے۔ یہ جو حضرت صاحب جا کے تقدیر موڑ لایا کرتے ہیں نا، تو پہنچ گیا نا ہاتھ ان کا وہاں تک، کہا متعال ہے، کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، اتنی بلندیوں کے اوپر ہے۔ اب رہا یہ کہ صاحب تمہارا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کر کے رہے گا، اور دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ عمل جو کسی کے نوٹس میں آ جائے، علم میں آ جائے، وہی کوئی نتیجہ پیدا کرتا ہے نا۔ کوئی جرم جو آپ تنہائیوں میں کریں اور اس کے بعد اس کا کوئی جواب ہی نہ ملے، وہ ہزار شہادتیں یہ بتا رہی ہوں ویسے سرکمسٹانسز، لیکن وہ جرم ثابت نہیں ہو رہا ہوتا آپ کے ہاں کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا دیکھنے والا کوئی ہو، سننے والا کوئی ہو، اس طرح سے اس کی شہادت ملے۔ کہا کہ ہمارا قانون جو ہے اس کے لیے تو ہمیں یہ ضرورت نہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، ہمارے نزدیک یکساں ہے، اونچی آواز سے بات کرو، دل کے اندر خیال دوڑاؤ، سوچئے اعمال کی ڈیفینیشن کہاں تک پہنچ رہی، بلکہ اس کا ہیتا اقتدار کہاں تک پہنچ رہا ہے، اس متعال اور کبیر کا یکساں ہے۔ بلند آواز سے کوئی بات کہو، دل کے اندر گزرنے والے خیالات کے متعلق کچھ کہو۔ دنیا کا قانون دل میں گزرنے والے خیالات کو کبھی جرم قرار ہی نہیں دیتے، وہ تو جب تک محسوس شکل میں باہر نہ آ جائے وہ اس وقت تک جرم ہی نہیں بنتا۔ ابھی آگے آتی ہے جس آیت میں تو پوچھو نہیں، کتنا عظیم انقلاب برپا کر دیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نتیجہ تو وہاں سے شروع ہوتا، عمل کی بنیاد تو اس خیال سے شروع ہوتی ہے۔ عزیزان مان، خیال نہیں آتا تو کوئی چیز عمل میں نہیں آتی، سوال ہی نہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہی نہیں ہے کہ جب وہ خیال مشہود شکل میں باہر آ جاتا ہے پھر ہی ہماری نگاہ اس کو دیکھتی ہے، ہم تو جس وقت وہ دل میں گزر رہا ہوتا ہے وہ خیال، اس وقت بھی ہم جانتے ہیں۔ اگلا جرم یہی ہے کہ بھائی جب جرم کوئی کرے تو کوئی سامنے سے نوٹس لے رہا ہو، کوئی سپاہی دیکھ رہا ہو۔ کہا ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، دن کی روشنی میں چلو تم تو، رات کی تاریکیوں میں چھپے ہوئے ہو تو، مشہور طور پہ کوئی کام سرزد ہو تو، دل میں تمہارے خیالات گزرے تو، ہماری گرفت تو ان تمام پہ ہوتی ہے، یہ سب نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اب ہمارے عام نظام کے ماتحت سمجھایا، کہا کہ اس لیے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر فرد کے آگے اور پیچھے ہمارے کھوجی لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے سراغ رساں ہوتے ہیں، صرف پیچھے ہی نہیں لگے ہوئے ہوتے، آگے پیچھے ہمارے کھوجی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سر یہ ہمارے انداز میں بات سمجھائی نا، تم ان کے احاطے سے کہیں باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ یہ جتنی بھی یہ جرائم رات کو ہوتے ہیں، وہ جب وہ سپاہی بیٹ والا جو ہے وہ یہاں سے آگے جاتا ہے تو چور یہاں واردات کرتا ہے کہ اس وقت یہاں نہیں وہ ہوتا، اور اگر ہر چور کے آگے اور پیچھے ایک ایک سپاہی ہو جہاں وہ جائے
تو وہ چوری کر سکتا ہے؟ چوری کرے اگر ہو تو چوری چھپے رہ سکتی ہے اس کی. بات اور لمبی کرنے کو جی چاہتا لیکن ذرا آگے چل کے کروں. ابھی آ گئی بات. من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بڑی چیز ہے یہ. یہاں تو پھر یہ کیفیت ہے کہ ایک عمل سرزد ہوا، دیکھا کسی نے نہیں، سنا کسی نے نہیں، شہادت کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا. کہا کہ یہ نہیں ہے. وہ محفوظ کر لیتے ہیں اس کی ہر نقل و حرکت کو، اس کے خیالات کو ٹیپ ریکارڈر جیسے رکھتے. ٹیپ ریکارڈر تو میں یوں کہوں گا کہ جو بات ہم اعلانیہ کہیں وہ اس میں آتی ہے. کہہ لیجیے کہ دل میں گزرنے والے خیالات تک کے لیے کوئی ٹیپ ریکارڈر اگر ایجاد ہو جائے، جسے وہ کہا جا رہا ہے کہ یا فضونا، محفوظ کر لیتے ہیں. یہاں اس نے یہ کہا ہے یا فضونا من امر اللہ، اسے محفوظ کر لیتے ہیں. تو دوسرے مقامات پہ واضح کر دیا کہ یہ اس کے جسم کی حفاظت نہیں ہم کہتے. جسم کی حفاظت تو ہوتی نہیں، وہ تو وہ جلا دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، پانی میں ڈوب جاتا ہے. یہ سوال نہیں ہے. اور یہی ہے اصل بنیاد دین کی کہ ذمہ داری اس جسم پہ نہیں عائد ہوتی، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے. یہ تبھی قوانین کے ماتحت مرتب ہوتا ہے، اسی کے ماتحت یہ اپنا کام کاج کرتا ہے. ان قوانین کے تابع جسم ایک دن ختم ہو جاتا ہے. یہ جس چیز کی وہ حفاظت کرتے ہیں وہ جسم نہیں ہے، یہ تو ہمارے روزمرہ کے دیکھنے کی چیز ہے. تو بجلی کے ایک ذرا سے دھچکے سے تو اس کو تو راکھ بنا کے اڑا دیا جا سکتا ہے، رہتا ہی کچھ نہیں. یہ یا فضونہ کیا چیز ہے؟ 50/4 50/4 دو تین آیتیں میں یہاں لاتا ہوں. کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دبا دیتے ہیں مردے کو، کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس کو کھودیے قبر کو، اس میں رکھا کیا ہوتا ہے؟ ہڈیوں کا کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے. جلا دیتے ہیں، وہ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. سمندر میں ڈال دیجیے، سب کچھ مچھلیاں نگل لیتی ہیں. تو وہاں چونکہ دفنانے کا رواج تھا، دفن کرنے کا رواج تھا، اس لیے ان کی زبان میں یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ دبا دیتے ہیں ہم، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زمین چاٹ جاتی ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں. کیا بات ہے سر! قد علمنا ما ننقص الارض منهم، ہم جانتے ہیں انسان کا وہ کیا ہے جس سے زمین کھا جاتی ہے. ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے جسے زمین کھا جاتی ہے. تم جو کہتے ہو کہ زمین کھا جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کون سی چیز ہے جسے زمین کھا جاتی ہے. وہ جسے کبھی جسم یا لاش ہے جس کو کھا جاتی ہے. وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہمارے ہاں تو ایک کتاب ہے، ریکارڈ ہے. ریکارڈ میں کچھ محفوظ ہوتا ہے، ریکارڈ میں جسم تو محفوظ نہیں ہوتا. 1400 سال پہلے کی بات ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، بڑے آئے ہمیں بتانے کے لیے، گویا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں جسم کے ساتھ کیا ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ کس چیز کو زمین کھا جاتی ہے. اور محفوظ کیا رہتا ہے؟ عندنا کتاب حفیظ. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جسم انسانی کسی کتاب میں محفوظ رہتا ہے. دوسری ریفرنس لے لیجئے 82/10 کلا 10/11 82/10 کلا. بات پیچھے سے اگر دیتا تو کیا عرض کروں پھر. اور انداز ہوتا ہے یہ کلا کا، ہم خواہ کے لیے کیوں لمبی باتیں کر رہے ہیں. یوں نہیں ہے. بل تو کذبون بالدین، اصل میں یہ قانون مکافات عمل کی تکذیب کرتے، اس کو جھٹلاتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ بات نہیں. ان سے کہو کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم میں سے ہر ایک کے اوپر ہمارے محافظ لگے ہوئے ہیں. کِرَامًا کاتبین، وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، نہایت معزز. وہ اپنے لکھنے کے اندر کبھی کوئی چار تبیش نہیں کر سکتا، ان میں رشوت لے کے نہیں بدل سکتا. کرامن کا بڑے معزز ہیں ہمارے نزدیک. بالکل اس قسم کی کوئی بات نہیں کہ کوئی دے کہ اس کو ہمارے ریکارڈ میں بدلی جائے. روز ہوتا ہے یہاں عدالتوں کے اندر دستاویزوں کی دستاویزیں بدلی جا رہی ہیں. کون بدلتا ہے؟ ان کو آپ کرام نہیں کہہ سکتے، واجب تکریم نہیں کہہ سکتے.
قرآن نے تکریم کے لیے کہا یہ ہے کہ جو خیانت نہ کرتا. کرامن کاتبین، کرتے کیا ہیں وہ؟ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کا انہیں علم ہوتا ہے اور وہ لکھتے ہیں، ریکارڈ کرے جاتے ہیں. تو یہاں جو کہا ہے کہ یحفظونہ من امر اللہ، تو یہ بات یہ نہیں کہ جسموں کو حفاظت میں ہم لیتے ہیں، بلکہ تمہارے اعمال کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، وہ ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کو ہم حفاظت کے اندر لے لیتے ہیں. اس کے بعد عزیزان مان، اسی میں سے آیت کا ایک ٹکڑا آ رہا، ایک آیت آ رہی ہے، اور یقین مانیے کم از کم اس زمانے میں میں نے غور و فکر کیا، بلا ساختہ دل میں یہ بات ابھری کہ اگر یہ پورا قرآن کریم میرے سامنے نہ بھی ہوتا، یہ ایک آیت ہوتی اور یہ چیز تاریخ کی روح سے ثابت ہے کہ 1400 سال پہلے کہی گئی تھی، تو اس اعتبار سے اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل دوسری میں مانگتا ہوں. آج یہ چیز دنیا والے پہچان رہے ہیں، 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی. قوموں کے عروج و زوال کی داستان یہاں جو چلا آ رہا ہے قصہ، یہ ایسے جیسے ایک فرد کے متعلق ہے. قرآن فرد کے متعلق بات نہیں کرتا. ان افراد کے مجموعے سے آپ کا معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے ہی قوم بنتی ہے، قوم ایک نظام مرتب کرتی ہے، نظام کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. اب آئیے آج روز کے رونے پر کہ معاشرے کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، جرائم عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، سیلاب کی طرح برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. برائیاں چھوڑ دیجیے، میں پھر جرائم ہی کا لفظ لوں گا. اس کی روک تھام کے لیے بہرحال یہ سرزمین بے آئین نہیں ہے، حکومت ہے، انتظامیہ ہے، گورنمنٹ کی مشینری ہے، یہ ساری کی ساری موجود ہیں. قوانین مرتب ہوتے ہیں، وہ اتنے جامع ہیں ضابطے قوانین کے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی دفعہ لاگو نہ ہو جاتی ہو. جرائم ڈیٹیکٹ کرنے والی الگ مشینری ہے، گرفتار کرنے والی الگ ہے، پروسیکیوشن والی الگ ہے، وہاں عدل کرنے والی یا ان جرائم کے نتیجے میں سزا دینے والی عدالتیں الگ ہیں. اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ وہ جرائم جو ہیں وہ رک گئے ہوں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر علاج اور کیا ہوتا ہے؟ ایک اور قانون وضع کر دیں، ایک اور حکم نافذ کر دیا جاتا ہے. نہیں کیا وہ کاٹھی پا گھوڑے تو کیا جی پائی ہوئی ہے، کہنے لگا اور پا ہے، روز اور کاٹھی پہ تری جاتی ہے، اور اس کے بعد نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خط سے دوا ہے اور میں ہوں، کیے چلے جا رہے ہیں. ہم قانون کی روح سے ہم روک رہے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ قانون، یہ جو تمہارے ہاں کا یہ قانون جو ہے معاشرتی قانون، انسانوں کا عدلی قانون، کہا تھا یہ تو مستثنیات کے لیے ہوتا ہے. جرائم پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، جرم جو سرزہ دل سے ہوتے ہیں، مستثنیات کے لیے چیز ہے. معاشروں کی اصلاح ان قوانین کی روح سے نہیں ہوا کرتی. 1400 سال پیشتر عزیزان ایمان، قوموں کا عروج و زوال جو ہے وہ قوانین کی روح سے مرتب نہیں ہوا کرتا. کہا اس کے لیے بنیادی چیز ایک اور ہے. سنی عزیزان من، 1400 سال پیشتر کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی خارجی حالت کے اندر تبدیلی نہیں آتی تاوقت کہ ان افراد کے اندر نفسیات میں تبدیلی پیدا نہ ہو جائے. اللہ اللہ عزیزان من، 1400 سال پہلے سائیکالوجی کا بھی وجود بھی نہیں آیا جسے یہ نفسیات کہتے تھے. زیادہ سے زیادہ سول اینڈ اسپرٹ کے الفاظ اس زمانے میں ابھی ان کے ہاں آئے تھے، اور وہ بات ہی اور تھی جس کو یہ سول یا روح کہتے تھے یا اسپرٹ کہتے تھے مادے کے مقابلے میں. یہ چیز کہ ایک شے ہے جسے نفس انسانی کہا جائے. اب اس کے اوپر اگر میں آؤں، نفس انسانی کے اوپر آؤں، تو میں نے جیسا عرض کیا یہ تو نصاب کی چیز ہے. یہ کاش کہیں نصاب کی بات میسر مجھے آ جاتی، میں اپنے ان بہکے ہوئے نوجوانوں کو بتاتا ہے کہ یہ جسے نفس کہتا ہے پکارتا ہے قرآن، آج کی اصطلاح میں یہ کیا چیز ہے، اس کی کار فرمائیاں کیا ہیں، اور قرآن کہاں تک لے جاتا ہے اس کو. میں کہتا ہوں عزیزان مان، اتنا ایک ٹکڑا
کسی قوم کی خارجی حالت میں تغیر یغیر ما بقوم، تبدیلی نہیں آ سکتی حتیٰ تا وقت کے یغیرو وہ خود دیکھ رہے ہیں. اور مسئلہ تقدیر حل ہو رہا ہے عزیزان مان. ابتدا ہے، غور کیجئے گا جو میں ابھی عرض کروں گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یقیناً یہ بات ہے، ان بالتحقیق حقیقی بات ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس وقت کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. ما بقوم حالت نہیں، جو کچھ کسی قوم کے پاس ہوتا ہے ہمارے یہاں جو کچھ کسی قوم کے پاس ہوتا ہے اللہ نہیں بدلتا اس کو. سنتے ہیں آپ؟ تا وقت ہے کہ یغیروا ما بانفسہم، وہ قوم خود نہ بدل دے اپنی نفسیات کو، اللہ نہیں بدلتا تا وقت ہے کہ وہ قوم خود نہ پہلے بدل دے. انیشیٹر تو یہاں اس قوم کے لیے. کون کسے فالو کر رہا ہے یہاں؟ خدا کا قانون. ان اللہ، اگر الفاظ قرآنی میں صرف لو، خدا فالو کر رہا ہے اس قوم کو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے مطابق میں کرتا جاؤں گا. یوں تبدیلی پیدا کی تو میں نے یوں کروں گا، تم نے یوں تبدیلی کی میں نے یوں کروں گا. انیشیٹر قوم کے ہاتھ میں ہے، وہ تو فالو کر رہا ہے. اس میں تقدیر کا مسئلہ ہے. چار لفظوں میں عزیزان ایمان، آپ کے ہاں سوکریٹس کے وقت سے لے کے آج تک 2500 سال میں اس مسئلے کے اوپر غور و فکر ہو رہا. غور و فکر نہیں ہو رہا، کتابوں پہ کتابیں لکھی چلی جا رہی ہیں صاحب کہ یہ یہاں کس طرح سے کار فرمانیاں ہوتی ہیں. خدا پر ایمان رکھنے والے، تقدیر کا مسئلہ جسے آپ کہتے ہیں صاحب. آپ دیکھتے ہیں 4 لفظ ہیں صرف. میں نے جو عرض کیا تھا عزیزان من، جب یہ آیت میرے سامنے آئی پوچھیے نہیں کیا کیفیت تھی میری، دنوں تک میری کیفیت تھی گھوم تک کہ لا رہے ایک آیت میرے سامنے جو پھر اگر آ جاتی نہ بھی سارا قرآن آ جاتا، میری نگاہ جھک جھک کے سجدے کر دیتی جہاں جہاں سے تقاضا ہے حسن یار. ان اللہ لا یغیر، وہ انوں کے ساتھ لا یغیر ما بقوم، جو کچھ کسی قوم کے پاس ایسا بالکل ہم نہیں اس میں بالکل نہیں صاحب دخل دیتے. کیا حتیٰ تا آ کے یغیروا ما بانفسہم. کہنے والا آپ دیکھ رہے ہیں کون ہے؟ کبیر متعال قادر مطلق. وہ یہ کہہ رہا ہے لا یغیر، ہم نہیں بدلتے. انا کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے نہیں بدلتے. ما بقوم، جو کچھ بھی کسی قوم کے پاس ہم نہیں بدلتے، خدا نہیں بدلتا اس کو. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، تا آن کے وہ اپنی حالت کو، اما بانفسہم حالت نہیں ہے، غلط ترجمہ ہے. وہ ٹھیک ہے ظفر علی نے شعر میں اس میں یہ کہا تھا، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ سمجھے تھے تو وہ شعر کی کوئی ضرورت ہوگی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. حالت تو باہر کے احوال سے ہے. ما بانفسہم، یہ ما بقوم میں تو حالت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، احوال و ذرائع ضرور کمیت و کیفیت کی چیزیں آ جاتی ہیں ما بقوم میں، وہ تو ہے. لیکن وہ قوم جو ہے یہ نہیں کہ اپنی حالت، وہ تو کہتا ہے حالت بدل ہی نہیں سکتی. ما بانفسہم، جب تک کہ نفسیاتی تبدیلی قوم کے اندر نہیں آتی. اور کوئی قوم دنیا کی تو ایک طرف رہی، خدا جیسا قادر مطلق بھی اس قوم سے وہ نہیں چھینتا جو اس کے پاس ہوتی ہے. وہ کہتا کسی اور نہیں مانگا کون سا کوئی قوم دوسری آ کے کوئی انسان اس سے چھین سکتا ہے؟ خدا نہیں چھینتا، خدا نہیں بدلتا. اللہ. اور ایک لفظ میں بتا دیا کہ صاحب یہ کس طرح سے یہ تمہارے جرائم رکیں گے، کس طرح سے زوال تمہارا جو ہے عروج کی طرف تبدیل ہوگا، کس طرح سے تمہیں حفاظت ملے گی، کس طرح ترقی تم کرو گے. ما بانفسہم جو ہے اس میں تغیر پیدا کرنا. جب تک یہ تغیر نہیں ہوتا، یاد رکھو خارجی حالت کے اندر تم تو ایک طرف، تمہارے یہ مددگار ایک طرف رہا، خدا نہیں بدلے گا. تعالی عزیزہ نے من 1400 سال پیش کر یہ بات کسی انسان کی فکر کہہ سکتی ہے. یہ چیز جو ہے نفسیاتی تغیر ما بانفسہم،
اور پھر آنا پڑا مجھے اس قوم ہی کی طرف. عجیب بات تھی اس قوم کی. تغیر کا لفظ جو یہاں ہے یغیرو، ہمارے ہاں تغیر صرف اس مرحلے پہ کہتے ہیں جہاں کوئی چیز نمود میں آ جاتی ہے. تغیر و تبدل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. کس طرح سے وہ قوم تغیر کرے اپنی نفسیات میں یا اپنے اندر، یہ جس طرح وہ استعمال کرتے تھے نا اس سے بات سمجھ میں آتی. قافلے چلتے تھے اور اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے، ان پہ سامان لدا ہوا ہوتا تھا. اونٹوں کے کجاوے رسیوں سے باندھے ہوئے ہوتے تھے. اس زمانے کے اندر مال گاڑی کا ڈبہ تو نہیں ہوتا تھا کہ سامان لاد دیا اندر اور باہر کا تالا لگا دیا، وہاں لادا، یہاں آئے اور نکال لیا اسی طرح. ٹرک بھی اس قسم کے نہیں ہوتے تھے کہ پیک کیا اچھی طرح سے. یہ پیکیجز کے بھی ایسے انتظام نہیں ہوتے تھے کہ اس کے اندر ایسے چیز رکھی کہ بیٹھا کہ ادھر ادھر کی وہ اس میں حرکت نقل ہوتی رہے، اس میں اندر کچھ ہوئی نہ ہو. تو کجاووں پہ سامان ہوتا تھا لدا ہوا. اونٹوں کے اوپر کجاوے نہ بھی ہوں تو وہ ویسے ہی سامان اونٹوں پہ لدا ہوا ہوتا تھا. اور یوں بھی ویسے چلتا ہوا ہر جانور جو مواشی ہوتا ہے وہی ہلتا ہے، اور اونٹ جو ہے اس کے اوپر سامان لدا ہوا ہو جیسے اس کی کیفیت ہوتی ہے رسیوں سے باندھتے تھے. اور ان کے ہاں کا جو ساربان بہترین ساربان ہوتا تھا ان کی کیفیت تھی کہ وہ چلتے چلتے ادھر ادھر وہ دیکھتے جاتے تھے کہ وہ رسیوں کی گرہ کہیں سے ڈھیلی تو نہیں ہوئی، کہیں سے کوئی رسی گھس تو نہیں رہی، کہیں سے وہ سامان نیچے تو نہیں آ رہا. یہ ساتھ کے ساتھ گرہ مضبوط کرتے جانا، رسی کو باندھتے چلے جانا، اس ڈھیلے پن کو کرے جانا، اسے تغیر کہتے تھے. وہ صاحب ہر چیز جو اپنے مقام سے ذرا سرکتی ہو وہی اس کو بدل دینا. اسی وقت یہ نہ کچھ کیا جائے ان رسیوں کے ساتھ تو پھر جو کچھ قدم کے بعد چل کے جو ہوگا اس سامان سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا جو کچھ ہوگا. تغیر بھی جو تھا ان کے ہاں کے نفس کے استعمال کی روح سے بھی وہ ہر خرابی اور شکم اور کمزوری کا ساتھ ہی علاج کر دینا. اور کہاں کرنا؟ ماں بے انفسہم لگا رہے ہیں نا زور. ہماری ہی قوم جہاں نہیں دنیا کی قومیں لگا رہی ہیں زور کہ اصلاح ہو جائے معاشرے میں. اور وہ کیفیت یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا دنیا دوا کی. ہو کیا رہا ہے؟ یہ نفسیاتی تبدیلی جو ہے اس پہ نگاہ نہیں. اور پھر یہ نفسیاتی تبدیلی جو ہے یہ قوم مغرب کی جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ علوم میں آگے چلی گئی ہیں، نفسیات میں بھی گئی ہیں، لیکن ان کی نفسیات سائیکالوجی تک ہے. سائیکالوجی کی تحقیق کی تو ابھی کیفیت یہ صرف وہ پہنچے ہیں. اور وہ پھر اس میں کمبختی آ گئی. علم کی دنیا کے اندر بات کی تاریخ بتائے گی کتنی بدبختی تھی. یہ امریکہ کا وجود وہ ہر چیز کمبخت جو ہے میکینیکلی لے جاتے ہیں. وہ اس سائیکالوجی کو بھی میکینیکل آرٹ ایک سمجھ کے ساتھ کمرشل سائیکالوجی، بزنس سائیکالوجی چل گئی، لے گئے وہاں تجارت کی دنیا کے اندر. وہ نفسی تبدیلی، وہ خیالات کی تبدیلی کہ جو عمل میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے اس کا تصور ہی وہاں نہیں ہے. اور قرآن جب یہ چیز کہتا ہے نفس انسانی، میں نے عرض کیا ہے نا کہ کبھی آتا مہینوں تک یہ موضوع نہیں ختم ہو سکتا قرآن کی روح سے نفس کے متعلق جو اس نے کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ تم ابھی سمجھ تو نہیں سکتے ہو کہ یہ ہے شے کیا، لیکن یہ سمجھ لو کہ اوریجن اور سرچشمہ جو خیالات کا ہے اسے ہم یہ کہہ کر پکارتے ہیں. اس کے اندر سے ہی نشو و نما اور اس کا تزکیہ جو ہے وہ ہے اصل شے. ورنہ اس کے علاوہ جو پہلی چیز ہے عزیزان من، پھر بعد میں سے بات نکلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ محض وہی خدا سے پا کے وہی کو پہنچا دینا نہیں تھا. بہت بڑا فریضہ تھا حضور کا. کیا فریضہ تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دیتا ہے وہ قانون خدا بندی کی نہایت ضروری، اور حکمت کی، دانشوری کی بات، ریزننگ کی پاور تمہاری جو ہے اس کو بھی وہ ڈیولپ کرتا ہے. یہ علم کی دنیا، ادراک کی دنیا، انٹلیکٹ کی دنیا، کیا اسی سے ہی قوموں میں تغیر آ جاتا ہے؟ کیا اس سے ہی تغیر؟ اتنی سی چیز جو ہے علم کے ذریعے سے، خالی علم کے ذریعے سے کہا نہیں، یہ ضروری ہے یہ بھی، لیکن اگلی چیز ساتھ کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں وَيُزَكِّيهِمْ،
اس سرچشمے کا تزکیہ کرتا ہے جہاں سے خیالات ابھرتے ہیں. اب تو آپ کے یہاں تزکیہ نفس وہ گوشوں میں اور خانقاہوں میں اور مسلوں میں بیٹھ کے ہوتا ہے. نشو و نما دیتا ہے وہ. تزکیہ کے معنی نشو و نما ہے. اور عجیب چیز کہی ہے یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ وہ پاک اور صاف کہتا ہے اور یہ سب کچھ ہے، وہ تو یہ کرسچن کا عیسائیت کا تصور ہے کہ ہر بچہ پیدائش کے اعتبار سے گناہ کی آلودگی ساتھ لے کے آتا ہے. پہلے ہی یہ چیز کہ اس کے اندر یہ ہوتی ہے. خانقاہیت تصوف یا کرسچینٹی کی سیٹزم جو ہے اس میں اس آلودگی کو الگ کرنے کا نام تزکیہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی تصوف نہیں سے آیا ہوا ہے. ہمارے یہاں تزکیے کے معنی ہی آپ کہتے ہیں نا پاک کرنا، یہ وہ تصور ہے. نفس انسانی کے اندر پہلے سے اس قسم کی کتابت نہیں ہوتی. اس کے اندر تو کچھ پوٹینشیل صلاحیتیں ہوتی ہیں کچھ بننے کی. قرآن کی روح سے، عربی زبان کی روح سے تزکیہ کے معنی ہے ان صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے چلے جانا. بس اتنی سی بات ہے. تعلیم کتاب و حکمت سے بتانا کہ ان کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور ان کی نشو و نما کرتے ہوئے چلے جانا. کہا یہ پروسیس ہے جس سے کہ تغیر نفس ہوتا ہے. تغیر نفس سے تغیر کام ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ علم بھی کتنا ضروری ہے، حکمت بھی کتنی ضروری ہے، لیکن یہی پروگرام مکمل نہیں ہے جو لگتی ہیں. اور تزکیہ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے کچھ علائشیں ہیں انسان کی فطرت کے اندر. وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہر فطرت انسان کی جو ہے وہ کثیف پیدا ہوتی ہے. پتہ نہیں قرآن کہتا ہے معصوم پیدا ہوتا ہے ہر وقت. اس کے اندر کچھ بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. یہ جو چیز ہے کہ جو اس میں صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما ہو جائے اور وہ کچھ بن جائے. تعلیم کتاب و حکمت اور اس کی انسانیت کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما، اور وہ تعلیم کتاب کے معنی تھے اقدار اور رسول اور احکام سب آتا نا اس کے اندر. اس کے تابع یہ سب کچھ کرنا، اس کا منتہا اور مقصود کیا؟ ایک مصرے میں یہ کہہ جاتا ہے یہ شخص اقبال، وہ کہا اس نے کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ کہا کہ آنچ حق می خواہد آن سازت ترا. قرآن کرتا یہ ہے کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تو بن جائے تجھے وہ بنا دیتا ہے. چل جس نے من اس سے جامع انداز بھی ہو سکتا بات کرنے کا. فطرت نے اس کو بھی بہت فطرتوں سے نوازا. کتنی عجیب چیز ہے. آنچ حق می خواہد، جو خدا چاہتا ہے کہ تو بن جائے آن سازت ترا، بس تجھے یہ وہ بنا دیتا ہے. بناتا کیسے ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تعلیم نہایت ضروری. حکمت جس کے اندر ہر قسم کی آپ کے ہاں ریزن اینڈ لاجک انٹلیکٹ سے متعلق جتنی چیزیں آ جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل. یہ بھی وہ کرتا ہے، لیکن یہی ضرور یزکیہم، ان کے نفسیاتی جو مضمرات ہیں ان کی نشو و نما کرتا ہے. اور اس کے ذریعے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ تغیر ما بانفسہم، اس سے ہو جاتا ہے سب. اور جب یہ ہو جائے تو پھر یہ باہر کی دنیا کے اندر پھر خدا تغیر کرتا ہے ان کی باہر کی دنیا کے اندر. جب یہ اس طرح اپنے اندر کی دنیا کے اندر خود تغیر پیدا کر لیتے ہیں. اس کا نام ہے جی تعلیم، اس کا نام ہے ایجوکیشن جسے آپ کہتے ہیں. ساری بات یہاں آ جاتی. تباہی جو آپ کے ہاں اتنی تیزی سے آئی ہے وہ آئی اس لیے ہے کہ ماب قومی ہوں تو اتنا زیادہ آ گیا اور وہ مفت مل گیا. بنی بنائی مملکت، چلتا ہوا کاروبار، رننگ کنسرن وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. وہ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ کتنا کچھ یہ ملا. لیکن یہ تو ماب قومی، اس ماب قومین کو سنبھالنے کے لیے ماب انفسہم کے اندر تو ایک تغیر کی ضرورت تھی. یہ جو ہماری اس کی وارث تھی ماب قومہم کی، انہیں ہم نے اسی طرح سے ساتھ چھوڑ دی. کسی نے یہ ادھر خیال تک نہیں کیا کہ ان درسگاہوں کے اندر یہ جو ہمارے آج کے بچے ہیں، تقسیم کے زمانے میں جو بچے آپ کے درسگاہوں میں خواہ وہ اسکول میں تھے یا کالجز میں، آج وہ ہے نا کام بنے ہوئے جس کے ہاتھوں آپ رو رہے ہیں ہر وقت. کس نے بنایا ہے؟ مریخ سے یہ طبقے ہیں. یہ بچے ہمارے ہاں کے امریکہ اور لندن سے انگلستان سے امپورٹ ہو گئے ہیں ہمارے یہاں پرمٹ سسٹم کے اوپر.
یہ وہی بچے ہیں جو اس زمانے میں آپ کی درسگاہوں کے اندر تعلیم پا رہے تھے، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں روتے چلے جا رہے ہیں، اسی قسم کے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں سر، ان سے بھی بدتر۔ ان میں اور کچھ نہیں تھا، علم تو کچھ ہوتا تھا، علم نہیں میں کہتا، معلومات تو کچھ ہوتی تھی، آگے تو یہ بھی نہیں ہے سر۔ سر سے پاؤں تک آوارگی، انتشار، تشدد، یہ سارا کچھ تو آپ کے یہاں بھی، اور جتنی معلومات ہوتی ہیں وہ کسی بی اے یا ایم اے کے اسٹوڈنٹ سے اسی کے سبجیکٹ میں بات کر کے دیکھی۔ ماں بیان حسین تو بہت دور میں جا کے آنا تھا، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور پھر یہ سمجھ لیا آپ نے کہ یہ جو روز روز آپ کے ہاں قوانین نافذ ہو جاتے ہیں، یہ آرڈنری، پھر اس کے بعد آرڈیننس، پھر اس کے بعد ڈی پی آر، اور تیز، اور یعنی کیا کر تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے۔ تیرا پتہ نہ پائے تو لاچار کیا کرے، اور پتہ پانے والوں کم وقت وہ تو بلا بلا کے تمہیں یہ بتا رہا ہے، پکار 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 کہہ رہا ہے ماں بیان حسین کی طرف دیکھو۔ پھر یہی کہہ گیا کہنے والا ایک مصرے میں، اس نے کہا نیستی کار فقیہاں اے فکر، بیٹا یہ بات قانون سازوں کے بس کی بات نہیں ہے، ایک بات ہے، قانون سے تغیر ماں بیان حسین نہیں ہوگا۔ یہ صحیح تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس، انسانی ذات کی نشو و نما، اس کی مثمر صلاحیتوں کی نشو و نما، تعلیم کتاب ساتھ اس کے حکمت، یعلمون الکتاب، الکتاب کی تعلیم، حکمت یہ سارے دنیاوی علوم، اس کے ساتھ انسانی ذات کی مثمر صلاحیتوں کی نشو و نما، یہ ہے جس سے ماں بے انفس کی کا تغیر واقعہ ہوگا۔ اور عزیزان مان، اگر واقعی اس قرآن پہ ایمان ہے، ہونا ہی چاہیے مسلمان، اور اب تو انہوں نے کہا ہے افراد تو ایک طرف رہا، مملکت کا مذہب اسلام ہے، سمجھے، یعنی اس سے آگے اب کہنے کے لیے لفظ بھی باقی نہیں رہا۔ اگر ایمان ہے سارا قرآن چھوڑ دیجئے اس ایک آیت کے اوپر کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اتنی سی آیت کے اوپر اگر ایمان واقع ہو، آج یہ سارا پروگرام آپ کو بدلنا پڑے گا۔ کوئی قانون نہیں بنے گا جب تک کہ درسگاہوں کے اندر سے جو آپ کے نوجوان نکل رہا ہے اس کی تغیر نفس الکتاب کے مطابق نہ ہو جائے گی، اور اس کے بغیر تو یہ خدا کو چیلنج دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر کے بتائیں گے، تغیر نفس تو ہم کریں گے نہیں، پارلیمنٹ کے قوانین کی روح سے کریں گے، ڈیفینس آف انڈیا رول، وہی ڈی پی آر ہے غالباً، یہ کوئی آرڈیننسز، کوئی عام قوانین۔ میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے معاشرے میں نظام قائم کرنے کے لیے، تو یہ قانون بھی ضروری ہے کہ کیپ ٹو دی لیفٹ، یہ معاشرتی افراد کے اندر کے نظم و ضبط کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ماب قومی جو کچھ ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس میں تغیر نہ آنے کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ سارے آپ کے ہاں کے پورے اہل پاکستان کیپ ٹو دی لیفٹ کے قانون کے اوپر اگر عمل پیرا بھی ہو جائیں، جو آپ کے ہاں کی یہ اخلاقی برائیاں ٹھہر رہی ہیں اس میں ذرا تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ ماں بیان حسین، خدا کہتا ہے کہ نہیں ہوگا، یہ ماں بیان حسین کو 25 سال سے ہم نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے عزیزان من، اور اس کے بعد ہم روز یہ کہتے ہیں کہ ہاں سر یہ ہوگا۔ یہ تو ہماری ادھر کی دنیا ہو، انتظامات کی دنیا، ساری قوم اس میں شامل عزیزان من۔ میں کچھ یہ افراد کے ذمہ نہیں یہ بات لگاتا، یہ تو ساری ماں قوم قرآن نے کہا ہے، یہ بات تو چند افراد کی نہیں ہے، پوری قوم کی قوم یہ کر رہے ہیں۔ مذہب کی دنیا کی طرف چلے جائیے، ہر اجتماع کے بعد دعائیں مانگ، یا اللہ قوم کی مفلسی کو دور کر دے، ہمارے افلاس کو دور کر دے، ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے ہاں یہ پیدا کر دے، یہ کچھ کر دے، یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ دعا ابھی ٹکراتی بھی نہیں ہے، وہاں جا کے عرشے کے جواب آ جاتا ہے،
اس سے پہلے جواب آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدا یہ حالت بدل دے، ہماری تغیر کر دے، افلاس دور کر دے. جواب آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. دن رات دعائیں کرتے رہو. ہم کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم، دعائیں مانگ مانگ کے ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم اس قانون کو بدل لیں تمہاری ساتھ ہے. میرے اللہ ٹھیک ہے، اوپر کا فتویٰ لگا دیجئے کہ یہ شخص اب دعا کو بھی نہیں مانتا، لیکن پوچھئے ان سے کہ آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے. آپ کا تجربہ خدا کے اس اعلان کو سچا بتا رہا ہے یا تمہاری دعاؤں کو سچا بتا رہا ہے؟ ان اللہ لا یغیر جو ہے اس کو سچا ہو رہا ہے تمہاری دعاؤں کے باوجود، یا دعائیں تمہاری سچی ہو رہی ہیں؟ لیکن جو قوم عمل سے غافل ہو جاتی ہے وہ پھر کیا کرتی؟ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. یہ تو کرنے کا کام بہت بڑا پروگرام ہے. عزیزان من تغیر نفس کی بات بڑی بات ہے صاحب. یہ کچھ نہیں، دنیا والے قوانین کی روح سے سخت سے سخت قوانین جاری کرتے چلے جائیں. اللہ والے دعائیں مانگ مانگ کے یہ کرتے چلے جائیں. اور وہ جس نے یہ کہا تھا کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل کلمات اللہ، ہماری جتنی باتیں ہم نے کہنی تھی عزیزان من، یہاں بھی ایک نقطہ ہے، تکمیل نہیں قرآن نے کہی، اہتمام کہی ہے. تمت مک گئی تو اللہ دیا گلیں مک گئی ہیں قرآن کے بعد. تمت آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ قاعدہ ہوتا تھا پڑھنے والا، اس کے بعد آخر میں لکھا ہوا ہوتا تھا تمت بالخیر، اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں ہوتا تھا اس قاعدے کے اندر. اس قرآن کو دینے کے بعد کہا تمت کلمۃ ربک. تو آڈنا جہاں گلا کرنی سی بھائی صاحب وہ اج مک گئی ختم. ہوں میرے کو اور کوئی گل ہی نہیں تو کرنے والی. پوری نو انسانی کو قیامت تک کے لیے کہہ رہا ہے قرآن، کوئی مکی نہیں. کیا بات ہے اس قرآن کی، کیا بات ہے اس قرآن لانے والے کی. کیا کروں گے اعزازہ نے مان پہ تالا پڑے ہوئے. یہ مسئلے ایسے ہیں جن کے لیے مہینوں اور سینکڑوں سالوں درکار ہو گیا آپ کو بحث کرنے کے لیے. تمت کلمات ربک، کلمات ربک کہ جی یہ ٹھیک ہے، یہ وہی ہوئی. خدا سے ہم کلامی تو ہوتی رہتی ہے نا، تو کہتا تمت کلمات ربک. بات کرنے بھی جاتے ہوں گے تو وہ کہتا ہوگا بابا شادی تو کرنا تیرے نال ہو گل کی کہیے، گل ہی نہیں رہی سارے کو. تمت کلمات ربک کا وہی تو بہت بڑی چیز ہے. جسے یہ عام طور پہ کہتے ہیں خدا سے ہم کلامی ہوتی رہتی ہے، کہتا تمت کلمات ربک. اچھا جی ٹھیک ہے جی، وہ تو مک گئی جنیاں کرنی سی کر لیا، جنیاں تھی کیتیاں نے وہ تھوڑی جی بدل بھی دیو. لا مبدل لکلمات اللہ، خدا کی ان باتوں میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوتا. کہنے کی بات کوئی باقی نہیں رہی، جو کہا گیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. کیا مسئلہ حل؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ماد انفسہم میں تغیر کے بغیر تغیر کر کے بتا دیں. چیلنج میرے اللہ میرے خدا کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگ مانگ کے تبدیلی کرا دیں گے کلمات اللہ میں، جس میں اس نے کہا تھا لا مبدل کلمات اللہ. کلمات اللہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میں کہہ رہا تھا عزیزان من کہ آپ دیکھیے گا تقدیر کا مسئلہ کس طرح سے حل ہوتا ہے. پہلے تو یہی حل ہو گیا، ان اللہ لا یغیر حتی یغیروا ما بانفسہم. آپ طاقت ہے کہ تم خود نہ نفسیاتی تبدیلی کرو، خدا بھی نہیں تبدیلی کرے گا. سوال سارا یاد ہے. اب آگے آئیے قرآن کا انداز بیان اگلی ساتھ ہی ہے. یہ غور سے سنیے گا عزیزان من، کیا انداز ہوتا ہے قرآن کا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. یہاں اراد اللہ ہے عام ترجمہ کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کسی قوم کو کوئی تباہی دینے کا، کوئی نقصان پہنچانے کا، فلا مرد لہو، تو وہ کسی طرح سے دور نہیں پھر ہو سکتی. یہاں یہ ہو گیا کہ صاحب دیکھیے جب خدا ارادہ کرتا ہے تو پھر تو وہ دور نہیں ہو سکتی. خدا ارادہ کرتا ہے، یہ ہے یہ ارادہ خداوندی جو ہے
یہ اسی آیت کے اندر ہے، یہ ابھی فل سٹاپ بھی نہیں ہوا، یہ تو آیت کنٹینیوسلی چلی جا رہی ہے۔ ارادہ خداوندی کیا ہے؟ ارادہ خداوندی یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے قانون کی روح سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جب تک نفسیاتی تبدیلی تمہارے یہاں نہیں ہوتی ہم نہیں بدلتے۔ جب تم نفسیاتی تبدیلی کر لیتے ہو تو پھر اس تغیر کا ارادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور جب وہ ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ارادہ کہا تھا نا ان اللہ لا یغیر، تو وہاں بھی کہا ہے نا کہ تغیر کرنا تو ہم نہیں ہے، خدا نہیں تغیر کرتا۔ غور سے سنیے گا اس کو، خدا نہیں تغیر کرتا تا وقت ہے کہ تم اپنی حالت، تم اپنی نفسیات میں تغیر نہیں کرتے۔ جب تم تغیر کرتے ہو تو پھر کون تغیر کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے۔ اور اس وقت جب خدا کا تغیر ہوتا ہے تو اس کے لیے تو پہلے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ہم ارادہ کر دیتے ہیں کہ اب یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں بتا سکتا، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ غیر متبدل قانون خداوندی کے تابع جب کسی چیز کے ظہور کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ تو خدا کی طرف سے بھی وہ کہتا ہے کہ ارادے کے بغیر تو کوئی عمل سرزد نہیں ہوتا۔ خدا کا بھی پروگرام یہی ہے کہ پہلے ارادہ ہوتا ہے، ارادہ بشیء فیقول له کن فیکون، ارادہ بشیء، تو اس وقت پھر ہمارا فیصلہ یہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے فیصلہ؟ اس قوم نے اپنے انفس میں تغیر پیدا کر لیا، تو کہا کہ پھر کوئی اور نہیں کچھ کر سکتا نہیں ہے، ہم تغیر پھر اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اس تغیر کے لیے جب پھر ہمارے ہاں کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، ہم ارادہ کر لیتے ہیں اس چیز کا کہ ہاں اب وہ وقت آ گیا، اتنا کچھ اس نے تغیر کر لیا اس قوم نے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو۔ اگر وہ تغیر جو ہے تباہی کے لیے تم نے یہ کیا ہوا ہے، پھر جب وہ تباہی آتی ہے لا مرد لہ، پھر کوئی اور روک نہیں سکتا، کوئی اور نہیں روک سکتا۔ اس کے لیے پھر کیا طریقہ ہے؟ تغیر ما بانفسہم، کوئی اور نہیں روکتا۔ بھاگو دوڑو، ٹھیک ہے، قرضے پہ قرضے اٹھاتے چلے جاؤ، پیٹیاں کرتے چلے جاؤ، دوست بناتے چلے جاؤ، یہ ٹھیک ہے سر، کوئی اور نہیں روک سکتا۔ ہمارے قانون کی روح سے یہ ہوا ہے، ہمارے قانون کی روح سے یہ روکے گا سر، لا مرد لہ۔ اب یہ بات جو بھی میں نے کہی کہ کوئی اور نہیں اس کو روک سکتا، ہمارے قانون نے یہ کیا ہے، ہمارا قانون ہی روک سکتا ہے۔ عزیزان من، میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن میں تو ذرا سا غور کر کے چلے جائیے آگے، یا دوسرے مقام سے لائیے، ساری بات حل ہو جاتی۔ یہی اگلے لفظ ہیں دودھ، اس آیت میں تو اس نے اس کو اتنا جامع رکھا ہے، کسی دوسری جگہ سے کچھ کہنا ہی پڑتا۔ تو کہتا ہے فلا مرد لہ، کوئی اور اس کو روک نہیں سکتا، وما لہم من دونہ من وال، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا سوائے اس کے قانون کے۔ یہ ہے نا، کوئی دوسرا روک نہیں سکتا اس کو، من وال، والی وارث کی مطلب نہیں، کوئی پھر اس قوم کا والی وارث، کوئی اس میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھو اس چیز کو۔ کیا بات اب یہاں سے یہ بات آگے جو اس نے کہا تھا کہ ہمارے جو مقتبات ہیں وہ آگے پیچھے چلنے والے فوجی سراغ رسان، وہ دل کے اندر گزرنے والے خیالات کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ خیالات جس سے انسان کی نفسیاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بنیاد ہے خیالات اور ارادہ۔ وہ دل کے خیالات کا نام جب وہ کچھ کرنے پہ آتا ہے آدمی اس پہ ارادہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ خدا جانتا ہے تمہارے دل کے ارادوں اور نگاہ کی خیانتوں کو۔ دنیا کا کوئی قانون اس پہ گرفت کر سکتا ہے؟ دل کے ارادے اور نگاہ کی خیانت کیا؟ لیکن یہ ارادہ و خیانت، اس کا اوریجن کیا ہے؟ خیالات۔ اوریجن کیا ہے؟ نفسیاتی تغیر۔ جس قسم کی نفسیاتی تغیر ہوگا اس قسم کے خیالات، اس قسم کا ارادہ، اس قسم کے افعال، اس قسم کے نتائج۔ یہ ہے عزیزان من پروسیس قرآن، یہ ہے طریقہ کار قرآن۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ
صحیح تعلیم کے اوپر کتنا زور یہاں دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے یہ کہ خود بھی یہ جو لفظ ایجوکیشن ان یونانی میں نکالا تھا، ابتدا اس کی یونان سے تھی، پھر لیٹر میں یہ لفظ آیا، وہ بھی اس بات کے اوپر پہنچے ہوئے تھے. ہمارے یہاں تو ایجوکیشن کے معنی کچھ باہر کی معلومات باہر پہنچا دینی ہے نا، کہ ذریعے 5 دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، زیادہ سے زیادہ اس نے یہ کہا ہے، اس محقق کی یہ رائے ہے، معلومات ہمارے یہاں باہر پہنچاتے ہیں، تعلیم جسے کہا جاتا ہے یہ. لیکن یہ جو لفظ ہے ایجوکیشن، اس کے لفظی معنی ہے اندر سے کچھ باہر نکالنا. یہ علماء یونان بھی بہت گہرائی تک پہنچتے. یہ سارا ہی پروسیس الٹ گیا ہے دنیا کے اندر تعلیم کا. اس کے تعلیم کے معنی ہے باہر سے کوئی چیز ان طالب علموں کے اندر داخل کرنا. یہ امپارٹ کی جاتی ہے، یہ انفارمیشن، باہر کی معلومات ان کے اندر داخل کی جاتی ہے. انہوں نے بھی جو پہلے کانسیپٹ یا تصور ایجوکیشن کا لیا تھا تو وہ لفظ اس کے لیے انہوں نے ایجوکیٹ لیا تھا، اندر سے باہر نکالنا. جو اس کے اندر کی صلاحیتیں ہیں ان کو ایسے نشو و نما دینا کہ وہ باہر آ جائیں. یہ چیز جو ہے یہ ہے جسے آپ نفسیاتی تبدیلی کہتے ہیں. اسی سے خیالات میں تبدیلی ہوتی ہے عزیزان مان، اسی سے ارادے بدلتے ہیں، خواہشات بدلتی ہیں، آرزویں بدلتی ہیں. آرزو کا بدلنا یہ بنیاد ہے. پھر وہی آگے وہ لفظ آتا ہے تو اقبال تو جھٹ سے آ جاتا ہے نا. مجھ پہ اس کا بھی احسان ہے، میں نے ان سے قرآن سمجھنا سیکھا ہوا ہے. تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. اس لیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو دعائیں مانگتا ہے کہ خدا تیری آرزو کے بدلے بغیر جو بھی تو کرتا ہے اس کے مطابق وہ کچھ کرتا چلا جائے. اس نے کہا ہے کہ نہیں تھا، ما بانفسہم کو بدلو، تیری آرزو بدل جائے. یغیروا ما بانفسہم تک یہ پہنچا. عزیزان مان، ان بچوں کو کوستے نہ رہیے، ان نوجوانوں کو اٹھتے بیٹھتے کان و تشنیع نہ کرتے چلے جائیے، ان میں کیڑے نہ ڈالتے چلے جائیے، یہ اور متنفر ہوتے چلے جائیں. تمہارے اس ایٹیٹیوڈ نے تو ان کو سرکش بنا دیا. بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار تم ہی تو نہیں. یہ جو ہم دوسروں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر بڑی بےایمانی ہوتی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے. یہ جو اٹھتے بیٹھتے کوسنا شروع کیا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ ان بیچاروں کے خلاف جو گالیاں پڑتی ہیں، نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے، مذہب کی دنیا سے دھتکارا جاتا ہے. پوچھئے خواہ وہ دنیاوی آپ کے اقتدار صاحب ذمہ دار ہوں، مذہب ہو، معاشرہ ہو، عام ہو، میں ہوں، آپ ہو، جو ان نوجوانوں کو کوستے رہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو یہ کچھ بنایا کس نے ہے. خدا کے ہاں سے تو یہ کچھ بن کے نہیں آئے. یہ تو کلین سلیٹ اور اس میں کچھ پوٹینشیلٹی دے کے آئے تھے. یہ تو تم ہو جو کچھ بنا رہے ہو. سانچے اور قالب تو تمہارے تیار کیے ہوئے ہیں. اس کو تو خام مال ہے، یہ خام لوہا ہے، پگھلا کے جس سانچے میں ڈالو گے وہ بن جائے گا. اب اس سانچے میں بننے کے بعد اگر یہ قابل نفرت بن رہا ہے تو اس کو کوس رہے ہیں جو قابل نفرت مجسمہ سامنے ہے. ہم وقت سانچے کو کوس، سانچہ بنانے والے کو کوس. اور ان سانچوں کے بدلے بغیر چاہنا یہ کہ مجسمے کچھ اور بن جائے، پھر چاہنا کہ ان مجسموں کی روح سے جو معاشرہ بنتا ہے وہ کچھ اور بن جائے. اندازہ لگائیے عزیزان ایمان کس قدر خام خیالی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من واق. کتنے ہی اگریمنٹ کر لیجیے، کتنی قوموں سے تناصر و تعاون کی چیزیں کر لیجیے، ٹھیک ہے سیاسی اعتبار سے ان کی بھی ضرورت ہے،
لیکن تمہارے ہاں جو تبدیلی ہونی ہے ما بقوم میں، وہ تبدیلی تو منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ تم نے اپنے ان نوجوانوں کی ما بانفسہم میں کیا تغیر پیدا کیا ہے عزیزان من۔ اس کے علاوہ اس کے سوائے اگر کوئی اور پروگرام تجویز آپ کریں گے تو خدا کو چیلنج دینا، تم نے یہ کہا ہے ہم کر کے بتائیں گے تمہیں، اس کے خلاف جاتے عزیزان من، وہ تو ساری کائنات مل کے بھی نہیں یہ کچھ کر سکتی۔ انہ کبیر المتعال، سنا نہیں، دیکھا نہیں کیا کہا تھا اس نے؟ سورہ الرعد کی آیت 11 تک ہم آ گئے عزیزان من۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ اس آیت کا اتنا ہی ٹکڑا ایک درس میں آ جاتا تو وہ بھی کافی تھا۔ اب بھی جی کچھ بھرا نہیں ہے، طبیعت شیر نہیں ہوتی اتنی کی باتوں سے، بڑی لمبی باتیں ہیں قرآن کی باتیں۔ بہرحال یہاں تک 11 تک ہم آ گئے، 12 تک آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دو اعلان۔